اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روحانی عمل آفتاب شبیر اپنے سلسلہ اویسیہ قادریہ چشتیہ کی طرف سے آپ کو اپنے چینل روحانی عمل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیزوں سے آگاہی دینا ہے جس میں آپ کو فائدہ ملے۔ ہم سب لوگ جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری سب سے بڑی دشمن کی جو فوج ہے اس کا نام جنات ہے، کیونکہ شیطان جن ہے اور جن کی تمام تر فوجیں ہمارے مخالف ہیں، وہ ہم انسانوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آج میرا اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے گھر سے جب ہم جادو ختم کرواتے ہیں تو جادو ختم کیوں نہیں ہوتا۔ اس کی کچھ وجوہات بیان کروں گا، کوشش کروں گا کہ تفصیل اتنی لمبی نہ ہو جائے ویڈیو تاکہ آپ کو ڈسٹربنس ہو۔ سب سے پہلے اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی عامل اس قابل ہے جو آپ کے اس علاج کو ختم کرے تو پھر دیکھا جائے گا کہ پہلی تو یہ ہے کہ وہ مستند ہو، خالی آپ کو تعویذ پکڑا دے یا پانی دم کر کے دے کہ گھر میں جاؤ گلے میں لٹکا رہو یا پانی چھڑکتے رہو، تو اس کا مقصد جادو ختم ہونا نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو صرف دور بھگانا ہوتا ہے، پھر جب اثر ختم ہوتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دم وغیرہ کیا، پھونک مارے، کچھ تعویذات دیے، کچھ گلے میں لٹکانے والے، کچھ بازو میں باندھنے والے، یا کچھ دفنانے والے، یا آپ کو پانی دم کر کے دے دیا یہ پیتے رہو، جب تک وہ استعمال ہوتا رہے گا آپ کو فائدہ ملتا رہے گا، جیسے ہی چھوڑیں گے وہ ویسے کا ویسا ہو جائے گا۔ کئی عاملین ایسے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے ساتھ والے تقریباً محلے میں کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ایک بچی کو جادو سایا ہے، لیکن جادو سایا اس کے گھر میں تھا۔ تو اس عورت بچی کو کیا کیا گیا کہ عامل صاحب کے گھر میں لے کے آ گئے۔ وہ عامل صاحب کے گھر سے باہر نکلتی تو ویسے کہ ویسے پھر وہی ایکشن ہو جاتا، یعنی وہ اس کا سر نوچنا، کپڑے اتار کے بھاگنا، یہ وہ سارے شیڈول چل رہے تھے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عامل ناکارہ تھا، لیکن اس کی جو عمل کرتا تھا وہ کچھ دیر افاقہ ملتا تھا، وہ اس کی رینج اتنی تھی، جیسے ہی وہ باہر نکلتا پھر وہی معاملہ ہو جاتا تھا۔ تو ایسی صورت میں وہ عامل کیا عمل کرے گا؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جادو سایا ہے اور آپ نے علاج کروایا اور مختلف عاملین کے آپ نے اعمال اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے سورہ والناس پڑھو گے یہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے سورہ مزمل پڑھو یہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے فلاں پڑھو یہ ہو جائے گا، تو اتنے مرکب آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بجائے وہ نکلنے کے وہ چیزیں غصہ کرتی ہیں اور آپ کے مریض کو نقصان دیتی ہیں۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ ایک عامل جو خود اپنے ہی جادو کے اثر میں پکڑا ہوا ہے، اپنے گھر میں جادو کے اثر میں پکڑا ہوا ہے، تو وہ دوسروں کا جادو کیا ختم کرے گا؟ جس کے گھر میں خود جادو ہے، جس کی ذاتیات میں جادو ہے، تو وہ جتنا بھی جادو ختم کرے گا اس کا ذاتیات سے جادو باہر جائے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ خود جکڑا ہوا ہے چیزوں پہ۔ اب جو بندہ جیل میں ہوتا ہے وہ دوسرے کی کیا صفائی دے گا، دوسروں کو کیا چھڑوائے گا؟ تو یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے، یعنی جب ہم مختلف عاملین کا عمل استعمال کرتے ہیں تو وہ چیزیں غصہ کرتی ہیں بجائے اس کے، کیونکہ وہ نکالنے کے اہل تو ہوتے نہیں، اہل ہوں گے تو وہ سارے یہ کام مکمل کریں گے۔ ایسی صورت میں ان کے لیے بہت زیادہ ڈسٹربنس اور پریشانی بنی رہتی ہے۔ ہمیشہ عامل کو چاہیے کہ سب سے پہلے دیکھے کہ میں اس قابل ہوں کہ ان چیزوں کو میں پکڑ سکوں، جکڑ سکوں یا لے جا سکوں، لیکن جب وہ اس قابل بھی نہیں، اس اہل بھی نہیں، تو مریضوں کو نقصان دیتا ہے۔ اگر عامل اپنے گھر میں علاج کر رہا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میں نے علاج کس کا کیا اور کس حالت میں کیا ہے، میرے گھر کا جادو ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، میرے گھر میں کچھ جو مسائل ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس کی اہلیت ہونی چاہیے۔ اور اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ تشخیص ہے، چیک کرنا، تشخیص کرنا، جیسے حساب لگانا، کتاب نکلوائی، مختلف طریقوں سے وہ یہ جمع کرو تو وہ ہو جائے گا، نام کے عدد نکالنا ایسے ویسے، تو یہ تشخیص نہیں ہوتی، یہ ایک تکا ہوتا ہے، لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ لگا تو نہ صحیح۔ تو ایسی صورت میں وہ عمل ناکارہ ترین عمل ہوتا ہے جس کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ تو اس عمل کے پاس عمل تو ہے نہیں، اندازے سے وہ جمع اور جمع کرتا جائے گا، 4 اور 4 6 8 10 تو آخر میں کہے گا جی آپ کے اوپر جادو ہے، سایہ ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے گھر میں آسیب ہے۔ 90% کو تو یہ بھی نہیں پتہ آسیب کہتے کس کو ہے۔ تو عاملین ان لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہیں جو لوگ مجبور ہیں۔
اور لوگوں کو مختلف قسم کے اعمال دے دیے جاتے ہیں، یہ پڑھائی کرو، یہ پڑھائی کرو، یہ پڑھائی کرو، تو یہ غلط ہے۔ پڑھائیاں غلط ہیں، ان پڑھائیوں سے محفوظ رہیں، ان چیزوں سے محفوظ رہیں، وہ عمل جو آپ کا فائدہ کرے۔ گھر سے نکلوانے کے لیے سب سے پہلے جتنے بھی عاملین کے عمل ہیں، آپ کو جو وظائف دیے گئے ہیں وہ بند کر دیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، جس پہ آپ آخر پہ گئے ہیں اس کا عمل چیک کریں، کیا وہ کامیاب ہوتا ہے؟ تب بھی نہیں ہوتا، تب بھی کچھ دنوں سے ٹائم دیں، 1-2 دن کے لیے۔ آپ مختلف اعمال وظائف پڑھتے رہیں گے تو جادو سایہ آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگا۔ اگر مزید بھی ایسی ویڈیوز دیکھنی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے آپ رابطہ بھی کر سکتی ہیں، میرا نیچے نمبر چل رہا ہے، اس رابطہ کر کے آپ مجھ سے یہ ساری انفارمیشن مزید بھی لے سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں پہ ڈسکس کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، اس میں لوگوں کا انسلٹ ہوتی ہے اور لوگ انسلٹ محسوس کرتے ہیں۔ جہاں تک ضرورت ہے وہی ضرورت ہے، یعنی جادو ختم نہ ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ آپ جو وظائف گھر میں کر رہے ہیں، چاہے ایک عامل ہے تب بھی، یا عامل نے کسی کو عمل دیا ہے پڑھنے کے لیے، گلے میں دیکھا ہے وہ جی فلاں پیر نے دیا تھا، وہ بھی تعبیذ ہم نے لٹکایا ہوا ہے، فلاں نے دیا تھا وہ بھی لٹکایا ہوا ہے، یہ اس نے کہا تھا کہ پانی ایسے پینا ہے، دوسرے نے کہا تھا کہ پانی ایسے پینا ہے، تیسرے نے کہا تھا کہ یہ تیل ایسے لگانا ہے، چوتھے نے کہا تھا نیل پالش ایسے لگانی ہے۔ تو یہ آپ سارے اکٹھے سب عاملین کا جب عمل کرو گے تو کوئی بھی کام نہیں کرے گا، اور اتنے تعویذات، اتنے سسٹم کے باوجود بھی اگر آپ کا جادو سایہ نہیں نکل رہا تو اس سے مراد ہے کہ وہ عامل ناکارہ ہے، اور اس کا دیا ہوا وظیفہ دیے ہوئے کی بات ہے۔ قرآن مجید نعوذ باللہ کبھی بھی ناکارہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے جو دیا ہے وہ اس کی ذاتی عمل میں نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس کا نقصان ہو گیا۔ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔